مگر ہماری خواتین کیوں اتنی آج دنیا پرست، نہ کہ سب کو خدا نہ خواستہ، بل اوور آل کہہ رہا ہوں، نہ یہ کل کو آپ کو مجلس میں بھی نہ آنے دیں، دنیا پرست، اس کے گھر میں ایسا ہے تو میرے گھر میں ایسا کیوں نہیں، اس کے گھر میں ایسے پردے ہیں تو میرے گھر میں ایسے پردے کیوں نہیں، انہوں نے اگلے سال نئی گاڑی لی ہے تو میں کیوں نہیں لوں، ان کا بچہ یہاں پڑھتا ہے تو میرا کیوں نہیں پڑھتا، یہ کیا ہے؟ اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ آپ کی زندگی ہے، آپ کو جو خدا نے دیا ہے آپ کو اسی میں قناعت کرنی ہے، مجبور نہ کریں شوہر حرام کی طرف متوجہ ہو کمانے کی خاطر۔ ایسے ہی ہے نا، بہت سارے لوگ مجبور ہو گئے، کیا کریں، وہ گھر میں سکون نہیں ہے، جبکہ تاریخ اسلام ایسی خواتین کو پیش کرتا ہے کہ جنہوں نے ہر حال میں خدا کی بارگاہ میں شکر کیا۔ خلیفہ ہارون کا جو وزیر اعظم تھا وہ کہتا ہے کہ میں ایک ریگستان سے گزر رہا تھا تو بھٹک گیا، ایک جگہ خیمہ لگا تھا، وہاں گیا، دیکھا خاتون عرب خوبصورت بیٹھی، میں نے اس سے پانی مانگا، اس نے کہا پانی نہیں دیا، ابھی پانی تھا، اس کے بعد اس نے کہا یہ دودھ ہے میرا، یہ لے لو، دودھ پیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ دھواں خاک اٹھتی آ رہی ہے، تو ایک دم سے یہ بے چین ہوئی، اٹھی تو ایک اونٹ پر ایک بوڑھا سا بدصورت سا شخص آیا، اور وہ جو کہ میں سے پانی پینے کو مانگ رہی تھی، مجھے پانی نہیں دیا، اس پانی سے اس کے پاؤں دھو رہی ہے۔ وہ اترا بد اخلاق، اندر آ کر بیٹھا، اس نے میری طرف بھی توجہ نہیں کی، اس کے اخلاق کی وجہ سے میں باہر آ گیا۔ کہتے تھوڑی دیر میں خاتون بارے میں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم اتنی خاتون مناسب اور یہ اتنا بد اخلاق بدصورت، تم چھوڑ کیوں نہیں دیتی اس کو؟ کہا مگر تم نے نہیں سنا رسول خدا سے کہ جو بیویاں اپنے گھروں میں صبر کرتی ہیں خدا انہیں اجر دیتا ہے؟ اور یہ کہاں ہے صبر ہماری زندگی میں؟ اب تو بے صبریاں ہیں، اصل مسئلہ یہی ہے عزیزان محترم۔ ہماری زیادہ تر تاکہ کہ مولانا صاحب شوہروں کو درس دیں، شوہروں کو تعلیم دیں، اور خود نہیں ہمیں ضرورت نہیں، ہم تو تب آتا ہم نہیں ہے۔ ایک خاتون ایک بچے کو تربیت دے کر دنیا میں کمال پہ پہنچا سکتی ہے۔ اب یہ ٹرم خامخواہ نہیں ہے کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، خوب اس میں ہے، چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر انسان کے گھر میں سکون ہے تو وہ باہر بہترین کام کر سکتا ہے، کریٹیوٹی کر سکتا ہے، سکون سے کام کر سکتا ہے، لیکن گھر میں اطمینان نہ ہو تو پھر دوسری کی طرف بھی جائے گا، تیسری کی طرف بھی جائے گا، چوتھے کی طرف بھی جائے گا۔ کوئی منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن قطعاً پہلی سے تو صحیح ہو جائے انسان۔ عزیزان محترم، یہ ہماری ماؤں بہنوں کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے وظیفے کو پہچانے۔ میری ڈیوٹی کیا بنتی ہے؟ میری ڈیوٹی ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر جاب کرتی تو میں بھی جاب کروں، وہ ضروری نہیں ہے۔ اصل گھر کی تشکیل، گھر کو ریفارم کرنا خاتون کی پہلی ذمہ داری ہے، یہ یاد رکھیں۔ وائف کی پہلی ذمہ داری فیملی سٹرکچر کو ڈیزائن کرنا ہے، نہ کہ کارپوریٹ سٹرکچر کو ڈیزائن کرنا ہے، گھر کو ڈیزائن کرنا ہے۔ یہ ویسٹ نے دیا ہے، ویسٹ نے کہا کہ عورت باہر نکلے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جب مرد ختم ہو گئے تھے تو خاتون کو انڈسٹری میں لایا گیا، مین پاور نہیں تھی، ورکنگ پاور نہیں تھی۔ خاتون کو اس نعرے کے ساتھ کہ خواتین مرد کے حقوق ایک ہونے چاہیے، سب برابر ہونے چاہیے، مرد اپنی ہوس کی خاطر عورت کو گھر سے باہر نکال کے لایا، باہر لے کر آیا۔ کہاں ہے آج؟ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں، آپ باہر لے کر آیا۔ اور آج پھر فیمنسٹ تھاٹ جو ڈیولپ ہو گئی کہ خوب مرد اور عورت برابر ہے، وہ برابر۔ اسلام بھی حقوق کو بیان کرتا ہے، اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا کہ مرد کے حقوق بہت زیادہ ہیں یا عورت دبی ہوئی رہے، نہیں، دونوں کے حقوق بیان کرتا ہے۔ خدا کے لیے رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام کا پڑھ کر دیکھیے کہ امام کس طرح میاں بیوی کے حقوق بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اسلام سے ہمیں کیا پتہ اسلام میں کیا ہے؟ ہمیں تو وہی ہے جو ٹی وی میڈیا سکھا رہا ہے، جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سکھا رہا ہے، ہمیں تو وہی نظر آتا ہے۔ نہیں تو بچے تو نیٹ فلکس دیکھتے ہیں ویسے بھی آج کل، وہ جو آ رہا ہے ہم وہی دیکھیں گے۔
گیم آف تھرون کا نیا سیزن کب سٹارٹ ہونے والا، ہر کوئی اس کا انتظار کرے گا. کیا دے رہے ہیں وہ، زہر گھول رہے ہیں عزیزان محترم. آپ انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کے گھر کو تباہ کر رہے ہیں. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں ممبر سے ہر چیز کو بیان نہیں کر سکتا. جو سٹرکچر فیملی کا ان سیزنز کے اندر ہے وہ کیا ہے، وہ کیا سٹرکچر ہے جو فیملی کا ہے. اصل اسلام کا سٹرکچر ہے، اصل اسلام کے مقابلے میں آئے ہوئے. آپ کو مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میٹھی گولیوں کی طرح انہوں نے ہماری نسلیں برباد کر دی.